آسیان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک ایسوسیشن ہے آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، اور یہاں پہ مودی کی طرف سے نہ جانا جے رام رمیش، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی پالیسی ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ انڈیا کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو چائنا کی اور رشیا کی ہے۔ انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ یہ والی ناراضگی زیادہ لمبا عرصہ۔ یہ استادی ہے نا، وہ ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں نکل چکی ہے۔ جتنا بیج بو دیا ہے مودی نے، یہ بہت لمبا عرصہ لے گا، یہ اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے۔ السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سال کے اختتام تک انڈیا رشیا سے آئل امپورٹ مکمل طور پر ختم کر دے گا، لیکن مودی کی طرف سے اس بات پر خاموشی ہے۔ اور رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق مودی اس سال جو آسیان سمٹ ہو رہی ہے اس میں بھی ملیشیا نہیں جا رہے۔ یہ ایسا کیوں ہے، اس سب کی کیا وجہ؟ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق مودی ملیشیا نہیں جا رہے، اپنا اس دورے کو انہوں نے ملتوی کر دیا۔ اس سب کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور جو ان کی اپنی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے واضح بھی کی ہے، اور وہ ہر جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ سے ملاقات سے بچنے کے لیے مودی اس سمٹ کا حصہ نہیں بن رہے۔ بالکل، لیکن یہ جو ہے آسیان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک ایسوسیشن ہے آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، اور یہاں پہ مودی کی طرف سے نہ جانا، پہلے کہنا کہ جی ورچوئل شرکت کریں گے، پھر کچھ میڈیا کی خبریں آئیں کہ ان کی جگہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں ایس جے شنکر، وہ وہاں پر جائیں گے۔ جو بھی ہے، اب اس کے دو چیزیں دیکھ لیں کہ ایک تو اس وقت تجارتی طور پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے انڈیا کے اوپر امریکہ کی طرف سے، اور سفارتی اعتبار سے بھی، اور ان دونوں چیزوں سے وہ کہیں نہ کہیں اجتناب چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہاں جاتے تو ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو سکتی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر دوسرے روز ویسے ہی انڈیا کو انڈر پریشر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی کہا کہ پرائم منسٹر مودی سے ان کی فون پہ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ روس سے تیل خریدنا بند کر دیں گے۔ پہلے خاموشی رہی، وزارت خارجہ نے ان کی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مودی نے خود ہی ایک اپنے سوشل میڈیا پہ ایکس پہ لکھ دیا کہ جی انہوں نے فون کیا تھا دیوالی کی مبارکباد کے لیے، لیکن اوبیسلی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ پہلے تو وہ یہی نہیں مانتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرائم منسٹر مودی کی کوئی فون پہ بات ہوئی ہے۔ اب پھر ان کی جو یہ اپوزیشن پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس، ان کا بھی دیکھیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایک جے رام رمیش، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی پالیسی ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی تھی، سیز فائر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا سیز فائر کا۔ ہماری حکومت روس سے تیل کی خریداری بند کر رہی ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے اناؤنس کر دیا۔ تو وہ تو ان پہ کافی عرصے سے تنقید وہ کر ہی رہے ہیں اسی چیز کو لے کے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری پالیسی کیا ہے، ہماری عوام کو نہیں پتہ چلتا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اب وہ ملاقات اگر ہو جاتی تو پھر کوئی بدمزگی ہو جاتی، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ملاقات کے بعد پھر کچھ اناؤنس کر دیتے کہ جی اوہو آئی جسٹ میٹ مائی ڈیئر فرینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر نریندر مودی اینڈ ہی ہیز کمیٹڈ دس 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 دس، پھر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کو اپنے ملک کے اندر سے بہت دباؤ کا سامنا ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان کا جو ووٹر بیس ہے اس کو وہ جوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتم نربھر بھارت کا وہ ایک درس دیتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو ایسے کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ اور مودی جی کے خلاف آ جانا یا کچھ ایسا آ جانا جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو یا جس سے وہ دباؤ کا شکار ہو جائے، ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم دیکھیں چائنا اور رشیا کا جو موقف ہے امریکہ کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن انڈیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ جب فون کال پہ ان کی بات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سب چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، آپ نے روس کی اور چائنا کی بات کی، یقینی طور پہ دیکھیں چائنا میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے فرسٹ ٹینیور میں جو کچھ کیا تھا، جو کچھ اقدامات لیے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کے تیاری کی بھی ہے۔ اب کوئی نہ کوئی وہ ایسا کاؤنٹر نیریٹیو یا کوئی اقدام لے کے آ جاتے ہیں جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ الٹا مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ نے اے آئی چپس کی سپلائی جو ہے وہ چائنا کو روکی،
تو چائنا نے فوری طور پہ بڑا منہ توڑ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ریئر ارتھ منرلز جو ہیں اس کی بندش کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, امریکہ میں ان کی ڈیفینس انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے, موبائل سے لے کے ہر ایک چیز کے اندر وہ یوز ہوتے تھے وہ بھی رک گئے. اچھا, پھر رشیا کی اگر بات کریں تو پریزیڈنٹ پوٹن کا اگر رویہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری ٹرمز پہ بات کرو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کہیں پہ بھی نا کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہیں ان دونوں لیڈران کی. جو انڈیا کی آپ بات کریں نا, وہ آپ نے بالکل صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ مختلف ہیلے بہانے ایکسکیوزز اور چال بازیوں کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الجھا رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جناب ہم شاید کہیں پہ خاموشی اختیار کر لیں, کہیں پہ ہم اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک آدھا جملہ دے دیں تو ہماری کوئی بچت ہو جائے گی. انڈیا کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو چائنا کی اور رشیا کی ہے. انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ یہ والی ناراضگی زیادہ لمبا عرصہ. سو یقینی طور پہ آپ اگر ان ممالک کی اکانومیز کو دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم رام کر لیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ کوششیں سفارتی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ابھی وہ سفارتی محاذ پہ بھی ان کو مشکلات ہیں, ان کو تجارتی محاذ پہ بھی مشکلات ہیں, اور فی الحال وہ ہر طرح کی ٹیکٹک, ہر طرح کی اسٹریٹجی آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل جائے. سو یہ وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتے جیسے آپ کو چائنا یا رشیا نظر آتا ہے. رائٹ, انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جو انڈیا کی شکست ہوئی, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بار بار یہ کہنا کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 رافیل گرائے, تو اس وجہ سے مودی شرمندہ ہیں, اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں, پبلک اپیرنس ان کی نہیں ہوتی. یہ بھی ہے, ان کے انڈین نیشنل کے ساتھ جو سختیاں آ گئی وہ بھی ہے, ان کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹیرف اگر کسی ملک پہ لگا ہے تو وہ انڈیا ہے, پھر رشین آئل کا معاملہ ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈیا کے مفاد میں نہیں جاتی ہیں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یا امریکہ کے مفاد میں جاتی ہیں, اور انڈیا کو پھر سزا کے طور پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں انڈیا نے اپنے آپ کو, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایک شائننگ انڈیا کے طور پہ جو دنیا بھر کے سامنے پورٹری کیا, یا ابھی بھی جو اس کو ایک مسکنسیپشن کہہ لیجیے, غلط فہمی کہہ لیجیے, وہ اس گمان میں ہے کہ وہ وشو گرو ہے, دنیا کا ایک استاد ہے, گلوبل ٹیچر, گلوبل لیڈر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے. سو وہ جو اس کی یہ استادی ہے نا, وہ ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں نکل چکی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے ان کی اب وہ ایگو برداشت نہیں کر رہی ہے مودی کی کہ وہ کیا کریں, کیسے کریں, اپنے لوگوں کو کیا بتائیں, کیونکہ ان کے سارے پول کھلتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے جو سوچا تھا کہ جناب یہ ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ رام ہمارے ہاتھ, تو کوئی بات نہیں, میں ایسی باتیں کروں گا, ایسا گھماؤں گا ان کو کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو سلوک ہوگا, جو رویہ ہوگا, وہ سارا ٹرانزیکشنل ہوگا. ٹرانزیکشنل نہیں رکھتے, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جس سے امریکہ کو فائدہ ہو, امریکہ کی ٹریڈ کو فائدہ ہو, امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو اگر انڈین مارکیٹس تک ایکسیس نہیں ملتی تو ٹھیک ہے پھر یہی سلوک رہے گا. تو ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ امریکہ جو اتنے عرصے سے پچھلے پریزیڈنٹس کے ادوار میں بھی لے کے چلا, چاہے وہ اوباما کا دور ہو, چاہے وہ بائیڈن کا دور ہو, وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب ٹوٹ چکی ہے. وہ جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, اصل چہرہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور جس کے باعث اب وہ 7 جہاز گرنے والی کہانی ہو یا کچھ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہنا ہو, وہ ہر روز ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے مودی کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں. ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے مودی کی جو لوکل پالیٹکس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. دیکھیے اگر اس ملاقات میں کچھ ایسا نکل رہا ہو کہ جو مودی کی ساری باتیں مان لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے مودی جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا, آپ ہماری پروڈکٹس پہ ٹیرف لگائیں, ہم آپ کی پروڈکٹس پہ ٹیرف 0 کر دیتے ہیں, ہم انڈین نیشنلس کو جی وہ جابس والا سلسلہ جو ماضی میں ہوتا تھا امریکہ میں وہ بھی شروع کر دیتے ہیں, وہ جو $1 لاکھ کی فیس رکھی ہے H1B ویزا کی وہ بھی آپ کے لوگوں پہ ختم کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی وہ کہہ دیں کہ نہیں پاکستان نہیں آپ جنگ جیتے تھے, وہ ساری باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں, وہ کہیں نہیں جی آپ رشیا سے تیل کی خریداری بھی جاری رکھیں, پھر ہی آپ کہہ سکتی ہیں اس کو کامیابی, ورنہ تو کسی صورت یہ کامیابی نہیں ہوگی. اور اس سے اگین میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کی اپنی جو عوام ہے ان کے سامنے جو ایک چہرہ جا رہا ہے مودی کا, جو الیکشنز میں ان کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشنز کے دنوں میں تو ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جو ان کا ووٹر بیس ہے وہ ویسے ہی جذباتی ہے, وہ ویسے ان کی وہ کہتے ہیں نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ مودی کے آگے ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں اینالائز نہیں کرتے کہ ہاں جی ہمارا لیڈر بھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے, ہمارا لیڈر بھی کوئی غلط پالیسی بنا سکتا ہے. نہیں, مودی نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہی ہوگا. تو اگر یہ والی سوچ ہے
اینالائز نہیں کریں گے سچویشن کو تو پھر یہی انجام ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو اس وقت نفرت نظر آ رہی ہے, وہاں پہ آپ کو کتنا زیادہ ایک ہیٹریڈ ہے مائنورٹیز کے لیے, وہ نظر آ رہا ہے, مسلمانوں کے لیے خاص طور سے نظر آ رہا ہے. پھر دنیا بھر میں جو انہی پالیسیز کی وجہ سے اپنا امیج وہ خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ساتھ رکھتے ہوئے ٹرمپ سے ملاقات میں وہ چیزیں جو ٹرمپ کہتے ہیں انہی کو اگر وہ ٹرمپ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, مودی جی گھر جاتے ہیں ان باتوں کو لے کے, اس تذلیل کو لے کے, اس تضحیک کو لے کے, تو پھر بتائیے کیا ہوگا. پھر وہ ووٹرز کے پاس کس منہ سے جائیں گے. سو لہٰذا اسی لیے سمجھا گیا کہ نہ ہی جایا جائے, اس کو اوائڈ کیا جائے تو ہمارے فائدے میں جاتا ہے. مودی کے دوسرے دور اقتدار سے آپ دیکھتی ہیں کہ مودی کی سیاست کا زوال شروع ہو گیا. دیکھیں میں تو یہ اس چیز کی بہت عرصے سے قائل ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے, دیکھیں ہمارے ملک میں اگر کوئی پالیسی, مثال میں اپنی مثال دیتی ہوں, پچھلے دنوں میں نے افغانستان کے حوالے سے ایک پالیسی پہ تنقید کی جو کہ ہمارے ملک کی پالیسی تھی, ہماری ریاست کی پالیسی تھی. وہ کیا تھی کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے جو رویہ رکھا اعتبار کا, ہمارے یہ جانتے بوجھتے کہ ہمارے جو ملک کے اندر طالبان ہیں, جو ٹی ٹی پی ہے, کیسے وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ الائنس میں ہیں, کیسے یہ دونوں ایک ہی ہیں, کیسے گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے تنقید کی نا, میں نے کہا کہ ہماری ریاست کی غلط پالیسی تھی. ابھی اگر ہو رہا ہے جو اسٹرکٹ ایکشن ان کے خلاف صحیح ہے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر کل کو پھر یہ لوگ مذاکرات پہ جاتے ہیں انہی لوگوں سے جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں, جنہوں نے دہشت گردی ہمارے ملک میں کی ہے, تو آئی ووڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو کرٹیسائز دس. وہاں پہ اگر آپ کو ایسے لوگ نہ مل رہے ہوں جو کہ نیوٹرل سوچ رکھتے ہوں, جن کی سوچ کو دبایا جا رہا ہو, جو بول نہ سکتے ہوں, جو سوشل میڈیا پہ بات نہ کر سکتے ہوں, الیکٹرانک میڈیا تو ویسے ہی وہ خود ان کے اپنے لوگ اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں, تو اس سے تو کوئی توقع ہے نہیں. وہ تو ویسے اتنا چیخ کے بات کرنے کے عادی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتا, ان کو کبھی کوئی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا, ان کو ہارٹ فیلئر ہو جائے گا, ان کو خدا رہا ان کو بیٹھ جانا چاہیے, پانی پی لینا چاہیے. مجھے تو دیکھ کے ٹینشن ہو جاتی ہے ان کی جو باتیں کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں. سوشل میڈیا بھی اب نفرت سے بھرتا چلا جا رہا ہے. مطلب آپ عقل استعمال کریں, آپ کوئی دانش مندی کی بات اگر ہو رہی ہے تو آپ اس بات پہ توجہ دیں. آپ کو صرف اس چیز پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا اوپوننٹ کر رہا ہے تو وہ غلط ہی ہوگا. اگر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک قوم سے, ایک معاشرے سے ختم کر دی جائے تو پھر آپ اپنی بہت ساری خامیاں ان کا تدارک نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنی بہت ساری غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی یہ زوال ہے اس سوسائٹی کا جو مودی کی پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے, مودی نے جو انڈیا میں نفرت کا بیج بویا ہے وہ کیسے ختم ہوگا, کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جتنا بیج بو دیا ہے مودی نے یہ بہت لمبا عرصہ لے گا, یہ اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے. یہ جتنا برین واش کر دیا گیا ان کے اپنے لوگوں کو, میں بار بار مثالیں دیتی ہوں کہ جی ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ایک زوم کے اندر آ کے جو آپ نے فیصلے کر لیے ہیں, اپنی فورن پالیسی کو اپنے ہاتھوں تباہ کر کے, اپنی اکانومی کو اپنے ہاتھوں تباہ کر کے, یہ اوور نائٹ صحیح ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کے اندر اگین سب سے پہلے آپ کو معاشرے کا سدھار چاہیے. جو بگاڑ اس وقت سوسائٹی میں پیدا کیا ہے اس نفرت کو پھیلا کے, آپ گھروں سے اس چیز کی اصلاح شروع کریں گے. اب ہر اس گھر کے اندر جو اگین میں جو ہارڈ کور ووٹرز اور سپورٹرز ہیں مودی کے, میں ان کی بات کر رہی ہوں, اگر وہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ ہو, وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہوں, وہ کوئی بھی مائنورٹی ہو, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, دلتس ہوں, کرسچنز ہوں, ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, جو ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں, وہ ایک لمبا عرصہ درکار ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے. یہ انفارچونیٹلی ان کی سوسائٹی کو بڑا لمبا عرصہ مودی کی پالیسیز کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.